امیر المؤمنین یا شاہ مردان یا شاہ مردان یا شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ فرمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کا یہ فرمان کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کتاب ہے فتاوی رضویہ اور جلد ہے 24، صفحہ ہے 171، اور اس روایت کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ سے روایت کی ہے۔ اس فرمان میں بڑی حکمتیں ہیں کہ جس طرح انبیاء نے اللہ کے پیغام کو بغیر کسی کمی زیادتی کے بیان کیا، اللہ کے انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں نہ تو کسی رنگ و نسل کو دیکھا، نہ قوم قبیلہ دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، اس میں اپنے نفس کو داخل کیا، بس پیغام پہنچا دیا۔ یعنی اسے یوں کہیں کہ انبیاء خدا کی محبت میں فنا کا درجہ رکھتے تھے۔ نبی کون؟ بس نبی یہ ہے کہ خدا کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس میں نبی کی خود اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، یعنی اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی تمایلات اس نے ہر نبی نے خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر علماء کو بھی اپنے جذبات، احساسات، تمایلات اور تمام قسم کے جذبات کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہوگا۔ اگر علماء نے اپنے جذبات، ہر چیز کو خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ معبود تیرے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، تم بغیر کسی جذبات کے پوری تحقیق کر جو تیرا دین میں سمجھوں گا وہ بیان کروں گا، تو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی دین کے بیان کرنے میں یہ سوچے کہ میں جس مسلک کا ہوں ہر حالت میں اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے، تو وہ علماء انبیاء کے وارث کہاں سے ہو جائیں گے؟ ہر چیز محتاج دلیل ہے۔ ہاں، دلائل کو پورا تجزیہ کر اگر دلائل اس کے اپنے مسلک کے دفاع میں جا رہے ہیں تو بے شک بیان کرنا چاہیے، لیکن اس بیان میں جذبات کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی عالم یہ سوچے مجھے ہر حالت میں اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے۔ اب سامنے واضح دلائل بھی ہیں تو ان واضح دلائل کو ایک طرف کر کہیں سے کوشش کرنا کہ جوڑ توڑ کر کوئی بات اپنی ثابت کر دوں، یہ علماء اس روایت اور اس رسول کے فرمان کے مصداق نہیں ہیں۔ ہم جس مسلک میں پیدا ہوئے اسی مسلک میں بڑے ہو گئے، ہمیں دلائل کو بہرحال دیکھنا چاہیے۔ علماء کا احترام، یہ تو ہم نے عرض کر دیا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ۔ پس جو انبیاء کا تقدس اور احترام ہے، علماء کا بھی احترام ہے۔ ذاتی اختلافات اپنی جگہ، ذاتی اختلافات کو اول تو مذہب میں لانا نہیں چاہیے، پھر یعنی مسلکی دلائل، مسلکی اختلافات، نظریات کا اختلافات، یہ سب اپنی جگہ۔ لیکن اگر بریلوی مسلک کا کوئی عالم دین ہے اور سامنے فرض کرے دیوبندی مسلک کا عالم دین ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، چونکہ دین کا عالم اس سے منسوب ہے لہذا ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ اور جلد ہے 21، اس میں اور صفحہ ہے 127، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا، آدمی کے بد ہونے کو یہ بہت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی تحقیق کرے،
مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، خون اور آبرو اور اس کے علاوہ. اسے مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے. پھر ایک روایت دیکھیں، مسلمان کو گالی دینا ایسا ہے جیسے گناہ کبیرہ. یہ صفحہ 128 پہ روایت ہے، جسے امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور حاکم ابن مسعود رضی اللہ سے روایت کی ہے. پھر دوسری حدیث دیکھ لیں کہ علماء کے حق کو ہلکا نہیں سمجھے گا مگر منافق. یعنی علماء کا ایک حق ہے اور احترام ہے، نظریات اپنی جگہ، لیکن احترام اپنی جگہ. ان کے حق کو ہلکا نہیں سمجھے گا مگر کھلا منافق. صفحہ 129 اور جلد ہے 21 فتاوی رضویہ. پھر ایک روایت جو امام احمد اور امام حاکم طبرانی نے کبیر میں عبادہ بن صامت رضی اللہ سے روایت کی ہے، جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں. اب علماء کا ایک احترام ہو گیا، علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. پھر علماء کا کوئی حق نہیں جانے گا مگر کھلا منافق. اور علماء کا تمام روایت ہم نے عرض کی. اب اگر کوئی عالم دین نظریات کی اختلاف کی وجہ سے اگر اپنے کسی بھی مسلک کا عالم دین ہو، اگر اس کی تحقیر کر رہا ہے تو تحقیر کیوں کر رہا ہے؟ نظریات کا اختلاف ہے. اچھا، تو پھر وہاں اختلاف کی دلیل نہیں بنے گا کہ آپ کسی دوسرے عالم دین کو کتا کہیں، یا دوسرے مسلک کے عالم دین کو یا اپنے مسلک کے عالم دین کو آپ الو سے شباہت دیں، یا اپنے مسلک یا کسی بھی مسلک کے عالم دین کو آپ دوسرے الفاظ سے تعبیر کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مفتی حنیف قریشی، بہت ہمیں ان سے عقیدت ہے کہ وہ ہمارے مسلک کے نہیں، لیکن بہرحال حق بات جو سمجھتے ہیں بغیر کسی کمی کاستی کے اسے بیان کرتے ہیں. اور پھر نظریات کا اختلاف ہے، وہ فدق کے مسئلے میں اور دوسرے مسائل میں شیعوں کا نظریہ نہیں رکھتے، تو کیا ہم ان کی اہانت کریں؟ آپ سوشل میڈیا پر ایک عالم دین کی طرف سے مفتی حنیف قریشی کے لیے، یعنی کہ وہ آئی کلپ آئی کہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے، کسی عالم دین کو کیا بلی کہنا جائز ہے؟ کیا یہ اس کی تحقیر نہیں ہے؟ اچھا، اگر وہ فرض کریں بلی تھے اور آپ نے انسان بنا دیا، مفتی بنا دیا، تو پھر تو آپ صاحب کرامت ہیں، آپ کے ہاتھ چومنا چاہیے. اور اگر آپ کا شاگرد بھی ہے تو شاگرد کا بھی احترام ہے، وہ انسان ہے، آپ اس کی تحقیر کرنے کا حق نہیں رکھتے. آپ آگے بڑھ جائیے. بہت سے علماء کے لیے آپ نے یہ لفظ استعمال کیے کہ بھونک رہا ہے. بھونکتا کون ہے؟ کتا بھونکتا ہے. کسی عالم دین کو کتا کہنا یہ کہاں کا دین ہے؟ پھر ابھی ایک مفتی صاحب کا ہم نے دیکھا، طیب نقشبندی صاحب، ان کو آپ دیکھ لیں. قیاس محل فارغ کر رہے ہیں جلالی صاحب. میرے الفاظ پہ جلالی صاحب نے غور نہیں فرمایا کہ میں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق کے بارے میں مطالبہ کرنا زیادہ سے زیادہ خطائے اجتہادی بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ. ان کی کلپ میں دیکھیں ان کا کس قدر احترام کے ساتھ، نہ ان کے الفاظ میں سختی ہے، نہ ان کے بیان میں سختی ہے، نہ آواز میں سختی، نہ الفاظ میں سختی، نہ انداز میں سختی. لیکن آپ نے بولتے بولتے کہہ دیا کہ وہ ایک شعر ہے کہ ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. آپ نے یہ تو نہیں، پہلا مصرع تو نہیں پڑھا کہ ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے. تو جب یہ صورتحال ہو تو انجام گلستاں کیا ہوگا؟ لیکن ان پر آپ رد کرتے کرتے آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ایسا ہوگا تو انجام گلستاں کیا ہوگا، تو آپ نے ان کو الو کہہ دیا.
اس کی وجہ کیا ہے اس کو ہم عرض کریں. جب انسان بہت زیادہ تکبر میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو شیطان یہیں سے اغوا کر لیتا ہے. بہرحال آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں احترام کرنا چاہیے، لیکن آپ کی طرف سے جو بھی عالم آپ کے خلاف نظریہ دے اور آپ کی نظریے کے خلاف کچھ کہے، آپ اس کو بھونکنا کتا بنا دیتے ہیں، یا کسی کو بلی بنا دیتے ہیں، یا کسی کو الو کہہ دیتے ہیں. بہرحال یہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ سے ہم نے احادیث بیان کی ہیں، یہ یقیناً آپ کو زیب نہیں دیتا. اور ایک بات اور عرض کریں قبلہ، کہ بڑے بڑے پوسٹر لگانا کہ سیمینار اور کانفرنس، لیکن اس گفتگو میں کہیں بھی ایک آدھ جملہ، یا اگر 10 منٹ کی گفتگو ہے تو 2 جملے شاید کوئی علمی بن جائیں تو بن جائیں، ورنہ صرف چیخنا چلانا اور تیز آواز سے بول لینے سے انسان عالم نہیں بن جاتا. خدا وحدہ لا شریک ہم سب پہ مہربان ہے، خدا ہم سب پہ کرم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ لا الہ الا